سلمان صاحب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس معاہدے کی اہمیت پہ تو ہم بات کریں گے، لیکن جو غیر معمولی پذیرائی ملی پاکستانی وزیر اعظم کو اس پر بھی میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ کتنا اہم تھا یہ معاہدہ اور ہونا کتنا ضروری تھا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں بات یہ کہ وہ ایک سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے کہ واللہ یعلم وانتم، کہ اللہ بہتر جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ آپ یہ پچھلے چند ماہ کے اندر دیکھیں کہ کچھ ایسے شر ہیں جس میں سے خیر نکلی ہے۔ ایگزیکٹلی کہ پہلگام واقعہ تھا تو پاکستان کو پھنسانے کے لیے، لیکن آپ ذرا حالت زار دیکھ لیں اس لیے اس وقت نریندر مودی صاحب کی اور ان کے بھارت کی، اور یہ قطر پہ اسرائیلی حملہ بھی ایک بڑا شر تھا۔ دراصل یہ ایک میسج تھا عرب ممالک کے لیے، اور اسرائیل جو ہے وہ اپنی ایک بدماشی پہ، اپنی ایک ہٹ درمی پہ قائم تھا، اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ کسی کا پابند نہیں۔ اگر کہا جائے کہ قطر پر حملہ ویک اپ کال ہے اہل عرب کے لیے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اور اس ساری جو میں نے دو واقعات بتائے ہیں، اس دو واقعات میں دیکھیں کہ پاکستان کا ایک بڑا رول سامنے آیا ہے۔ ایک تو پاکستان کی فوج نے بھارت کو شکست فاش دی، اور اس کے بعد فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی جس طرح پذیرائی ہوئی اور امریکن پریزیڈنٹ نے انہیں بلایا۔ اور پھر آ جائیں اس واقعے پہ، دیکھیں آپ نے کہا کہ استقبال، اس سے زیادہ میرا خیال میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی پاکستانی حکمران کا اس طرح استقبال ہو کہ پرائم منسٹر صاحب کا جہاز جب سعودی فضا میں داخل ہوا تو 15 جہاز F-15 جو ہے وہ انہیں پروٹوکول کر رہے تھے، اور اس کے بعد جب وہ وہاں پہنچتے ہیں خود ولی عہد انہیں ریسیو کرتے ہیں۔ اس کا مطلب پاکستان کی ایک قدرت و منزلت ہے، اس کا انہیں احساس ہوا ہے۔ اور کیوں ہوا ہے؟ اس سے 2 روز پہلے، یہ 72 گھنٹے میں دوسری ملاقات تھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ولی عہد سے۔ اس سے پہلے انہوں نے قطر میں جو کانفرنس تھی، میں سمجھتا ہوں سب سے اہم جو بات ہے وہ ان کا خطاب ہے، جس میں انہوں نے عالم عرب کو یہ بات باور کروائی ہے کہ جو اس نے حرکت کی ہے، اس حرکت پہ اس کو جواب دہ بنانا ہے، اس کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے، اور سلامتی کونسل کی جو اس کی رکنیت ہے اس پہ زور تھا کہ وہ معطل ہونی چاہیے۔ اچھا،